سبحان اللہ سبحان۔ ایسے ہی کافر لوگ جو اپنے مال جائز اور ناجائز جگہوں پر خرچ کر کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، وہ آخرت میں اپنے خرچ کا کوئی ثواب اور اجر نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں کافروں کے خیرات اور خرچ کو کھیت کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، گویا کافروں کے خیرات اور خرچ ان کے کھیت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالو مثال اس کی، ماں جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی جیسے مثال، یعنی ان کافروں کی مثال جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ریحن ہوا ہو، فیہا اس میں سرن سردی ہو، اصابت وہ جا لگے یا پہنچے، یعنی وہ سردی جا لگے یا پہنچے، ہرسا کھیتی کو، قومی اس قوم کی، ظالمون جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکت پس ہلاک کر دیا اس سردی نے اس کھیتی کو، وما اور نہیں، ظالمہم اللہ ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم وہ اپنی جانوں پر، یظلمون وہ خود ظلم کرتے ہیں۔ تفسیر، مثالو مثال، ماں جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، فی میں نے میں ہذہ میں نے اس یا یہ، حیات میں نے زندگی اور دنیا میں نے دنیا۔ مثال اکثر کسی چیز کو سمجھانے کے لیے بولی جاتی ہے۔ ينفقون سے کافروں کے وہ مال مراد ہیں جو وہ اپنے برے کاموں پر خرچ کرتے تھے، جیسے جوا کھیلنا اور شراب وغیرہ، یا پھر کافروں کے وہ مال مراد ہیں جسے وہ دنیاوی کاموں پر خرچ کرتے تھے، جیسے کھانا پینا پہننا وغیرہ، یا کافروں کے وہ مال مراد ہیں جنہیں وہ اپنے خیال میں اچھی جگہ خرچ کرتے تھے، لیکن وہ اچھی جگہ نہیں بلکہ بری جگہ تھیں، جیسے بت پرستی کرنا اور ان کا اپنے پنڈتوں پر خرچ کرنا۔ یا پھر کافروں کے وہ مال مراد ہیں جو وہ واقعی اچھی جگہوں پر خرچ کرتے تھے، جیسے مسافروں کی خدمت کرنا اور یتیموں اور بیواؤں کی امداد کرنا۔ یا پھر کافروں کے وہ مال مراد ہیں جو وہ اسلام کا زور روکنے کے لیے خرچ کرتے تھے، جیسے نئے مسلمانوں کو کچھ دے دلا کر اسلام سے بہکانا اور اپنے پادریوں کو تنخواہیں دینا۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے سارے چھوٹے بڑے اعلیٰ ادنا مال خرچ کرنے کی کہاوت ایسی ہے، کمثلی ایسے ہے جیسے ریحن ہوا ہو، فیہا اس میں سرن پالا ہو یا سردی ہو، اصابت جو جا لگے یا پہنچے، ہرسا کھیتی کو، قومی اس قوم کی، ظالمون جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، یعنی وہ سردی والی ہوا اس کھیت کو جا لگی جو کھیت ظالم قوم کا تھا۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یا تو کفر اور شرک کرنا ہے، یا کھیت کی زکوٰۃ نہ نکالنا ہے، یا وہ زمین جو کسی دوسرے کی ہو اس پر ظلماً اپنا کھیت بونا ہے، یا کھیت بے موسم اور بے وقت بونا ہے، کہ ان ساری وجوہات سے اکثر کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کھیت کسی مسلمان نے بویا ہوتا تو اس مسلمان کو اس نقصان اور اس نقصان کے صبر پر ثواب ملتا، مگر کیونکہ یہ کھیت بونے والے ظالم اور کافر ہیں اس لیے انہیں ثواب بھی نہیں ملا اور ان کا سارا خرچہ اور محنت بھی ضائع گئی۔ فاہلکت ہو پس ہلاک کر دے اس کو، یعنی اس ہوا نے اس کھیت کو بالکل برباد کر دیا کہ نہ تو اس کھیت میں دانہ بچا اور نہ بھوسا، بلکہ کھیت کے نشان تک مٹا دیے۔ وما اور نہیں، ظالمہم اللہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کھیت کی تباہی میں ہم نے ان کھیت والوں پر ظلم و زیادتی نہیں کی، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ خود ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہاں ظلم سے مراد یا تو ان کا کفر و شرک ہے یا بے موسم کھیت بونا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے ان مالوں کی مثال جو وہ اسلام کے مقابلے میں اسلام کو روکنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کرتے ہیں، یا کافروں کے وہ مال جو وہ اپنے خیال میں اچھی جگہ جیسے بت پرستی وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں، یا کافر جو مال صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، اس خرچ کی مثال اس کھیت کی سی ہے جو لہلہا رہا ہے اور مالک اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور وہ اس کھیت سے پھل پھول کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ اس کی اور اس کے سارے خاندان کی امیدیں اس کھیت سے وابستہ ہیں، مگر اس کھیت کا مالک ظالم مشرک اور کافر ہے جس سے رب تعالیٰ ناراض ہے کہ اچانک اس کھیت میں سخت سردی والی ہوا پڑی یا سخت گرم آندھی چلی جس سے اس کا سارا کھیت برباد ہو گیا، کہ نہ تو دانہ ہاتھ لگا اور نہ بھوسا، بلکہ کھیت کا نشان بھی نہ رہا کہ کوئی اس کا اندازہ لگا سکے کہ یہاں کوئی کھیت بھی تھا، اور وہ مالک اپنی بربادی پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ مگر اب اس کے افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ افسوس کرنے سے اس کا اجڑا ہوا کھیت ہرا نہیں ہو سکتا اور اس کا برباد شدہ مال واپس نہیں مل سکتا۔
اللہ ताला फरमाता है कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खेत वाला खुद ही जालिम है और हमारा नाफरमान था और उसके गुनाहों के बाइस उस पर ये अजाब आया। ऐसे ही काफिर लोग जो अपने माल जायज और नाजायज जगहों पर खर्च करके सवाब की उम्मीद रखते हैं, वो आखिरत में अपने खर्च का कोई सवाब और अजर नहीं पाएंगे। इस आयत में काफिरों के खैरात और खर्च को खेत की मिसाल देकर समझाया जा रहा है। गोया काफिरों के खैरात और खर्च उनके खेत हैं जिन्हें वो हरा भरा समझे हुए हैं और इस खेत से मुख्तलिफ किस्म की आसें लगाए बैठे हैं, और इनका कुफर और शिरक वो पाले वाली या बगोले वाली हवा है जो अमाल बर्बाद कर देती है। फिर मरकर इन अमाल पर कुछ सवाब न मिलना और आखिरत में इनका मायूस होना या दुनिया में इस्लाम का फैलना, इनकी कोशिश बेकार साबित होना, ये इनके खेत की बर्बादी और इनका अफसोस करना है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, तुम राह रास्त पर कायम रहो और बदअकीदगियों से बचते रहो ताकि तुम्हारे अमाल की खेतियां बर्बाद ना हो। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।